أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے، یوم جس دن ندعو ہم بلائیں گے کل اناس تمام انسانوں کو بامامہم ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے سرداروں کے ساتھ، ان کے بڑوں کے ساتھ۔ ایک تو اس کا معنی یہ بنتا ہے، دوسرا معنی دوسرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، یعنی امام جو ان کے سامنے چیز ہوگی اس کے ساتھ بلائیں گے۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ دوسرے موقعوں پہ آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات انسانوں کو بلائے گی، ان کے ساتھ ان کے سردار بھی ہوں گے، یا دنیا کے اندر جن کے پیچھے وہ چلے ہیں وہ جب کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا تھا، ان سے پوچھا جائے گا، وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے، تو ہر گروہ کا سربراہ بھی وہاں پہ ساتھ ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا۔ تو وہ معنی مراد لیا جائے تو تب بھی، اور اگر یہ معنی مراد لیا جائے کہ ان کے سامنے اعمال نامہ ہوگا، دونوں ٹھیک ہیں۔ آگے آیت اسی کے مطابق آ رہی ہے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس ہر وہ شخص اوتی جسے دیا گیا کتابہ اس کا اعمال نامہ بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ کے اندر، یعنی وہاں پہ کسی کو دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ کے اندر۔ جس کو دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کو دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا گیا، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، کتاب ہم اپنے اعمال نامے کو، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ جو اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، چاہے دائیں ہاتھ میں پیش کیا جا رہا ہے چاہے بائیں ہاتھ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، وہاں کوئی اللہ کی ذات ظلم نہیں کرے گی، ناانصافی نہیں کرے گی، بلکہ اس کو وہی کچھ دے گی جو کچھ اس نے کیا ہے۔ جس نے اچھے اعمال کیے تو اس کے اندر بھی اللہ کی ذات تو زیادہ نوازتی ہے۔ اللہ کا تو قاعدہ قدرت یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر ایک خرچ کرتا ہے اللہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اس کو، اللہ کا یہ قاعدہ ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ظلم کسی کے اوپر ذرا بھی نہیں کرے گی۔ اور پھر فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا، ومن کان، ہر وہ شخص، کان تھا، فی ہذہ اس میں، اعمی اندھا تھا، یعنی اس دنیا کے اندر جو بندہ اندھا بنا رہا۔ اندھا کیا ہوتا ہے؟ اسے پتہ نہیں چلتا کہ میری فائدے کی چیز میرے سامنے ہے، نقصان کی چیز ہے، میں ادھر جاؤں گا تو مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کی جب تک کوئی رہنمائی نہ کرے، کوئی بتائے نہیں کہ ادھر جائیں گے تو فلاں چیز آپ کے فائدے کی ہے یا فلاں آپ کے نقصان کی، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے ہر وہ شخص کے جو خیر و شر سے اپنی آنکھیں بند کر لے، حقیقت کے اندر نہ دیکھے کہ میرا فائدہ کدھر ہے، میرا نقصان کدھر ہے، ہر وقت پیسے کے پیچھے ہی بھاگتا رہے، ہر وقت اس سے یہی ایک ہی ہو کہ میں پیسہ کیسے زیادہ کما سکتا ہوں، یا اور اس کے دل کے اندر یا اس کا جو مقصد ہو وہ یہ نہ ہو کہ اللہ کو میں نے پہچاننا ہے، میرے لیے کون سی چیز انجام کے اعتبار سے خیر ہے یا کون سی چیز انجام کے اعتبار سے شر ہے، اس چیز سے وہ بے خبر رہے، اپنی آنکھیں بند کیے رکھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، کہ جو اس دنیا کے اندر اندھا بنا رہا، جس نے اپنی آنکھیں بند کیے رکھی، فرمایا جا رہا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، آخرت میں اعمی اندھا ہوگا، یعنی وہاں بھی اسے اللہ کی ذات اندھا بنا دے گی۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا اور دور کر دے گی اللہ کی ذات۔
اور جیسے کہ ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ قیامت والے دن جو دنیا کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، قرآن سے استفادہ نہیں کرتے ہیں، انہیں اللہ کی ذات جب اٹھائے گی تو اندھا اٹھائے گی، وہ کہیں گے کہ اللہ جل شانہ قال كنت بصیرا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، تو نے اللہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر تو ہماری کتاب سے تو نے آنکھیں پھیر لی تھی، اس لیے آج تجھے اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے، تو نے وہاں آنکھیں بند کر لی تھی، آج تو اس سے آنکھیں بند کر دی ہیں، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، آج کے دن تجھے بھلا دیا گیا، وكذلك اليوم تنسى۔ تو اب یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر اندھا بنا رہا، خیر و شر کو پہچاننے سے اس نے جان چھڑائے رکھی، قیامت والے دن حقیقت کے اندر اللہ کی ذات اسے اندھا بنا دے گی، اور وہ جو کامیابی والا راستہ ہے، جو جنت کی طرف جانے والا ہے، جو پل صراط کے اوپر کامیابی والا، ان سے اللہ کی ذات غافل کر دے گی اور نقصان کے اندر پڑ جائے گا، بلکہ اس سے بھی دور چلا جائے گا۔ اس کا تذکرہ اللہ کی ذات فرما رہی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الذی اوحینا، جو ہم نے وحی کی ہے، الیک، آپ کی طرف، جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ کہ آپ کو آزمائش کے اندر ڈال دیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس کی بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر پیش کر دیں۔ یعنی کافر تو یہ لگے تھے، کافروں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ اس قرآن کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، آپ ایسا کریں کوئی اور قرآن بنا کے لیں، اللہ سے آپ اپنی گزارش کریں۔ اور آپ علیہ السلام کے سینہ اطہر کے اندر ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ ہر بندہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے، ناکامی سے بچ کے کامیابی والا بن جائے۔ اس فکر کے اندر آپ علیہ السلام کے ممکن ہے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں، لیکن ویسے جو حقیقی بات ہے یہی ہے کہ انبیاء کرام خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اکثر مقامات پہ اللہ کی ذات بظاہر خطاب انبیاء کرام کو فرما رہی ہوتی ہے اور امت کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، اور اگر ان سے ایسا ہو جائے تو پھر ان سے بھی میں یہ بات پوچھوں گا تو تم کون ہو، تم سے تو میں ضرور پوچھوں گا۔ اور پھر آخر میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ان سے تو خطا کا صدور ہی ناممکن ہے، انبیاء کرام خطاؤں سے معصوم ہیں۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، ان کی بات تو یہ تھی کہ آپ سے ہٹا کے دوسری طرف لے آئیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیں۔ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، آپ اگر ایسا کر دیں۔ اور ان کا مطالبہ تھا، دوسرے مقامات پہ آتا ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن آپ لے آئیں، یعنی اس کے اندر احکامات یہ احکامات ہیں، یہ صورتیں آپ تبدیل کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ راضی ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن کے اندر دوسرے مقامات میں فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرا محبوب آپ ان کی فکر چھوڑ دیں، انہوں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا ہے جب تک آپ کو اپنے رستے سے مکمل ہٹا نہ دیں، جب تک اس جہالت کے رستے کے اوپر نہیں لے آئیں گے اس وقت تک انہوں نے بدلنا نہیں ہے، لہٰذا ان کی فکر آپ نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ ان کی بات کیا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے آپ کا دوست بھی نہیں بننا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچے۔ یعنی اب یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میرا احسان تھا میرا محبوب کہ میں نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اب جیسے کہ دوسرے مقامات پہ آتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ حضرت یوسف کو زلیخا نے ورغلانے کی کوشش کی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اب بشری تقاضا تھا تو فرمایا کہ ممکن تھا کہ آپ اس کی طرف آ جاتے، ممکن تھا جیسے کہ بشری تقاضا ہوتا ہے لیکن آئے نہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرا محبوب کہ میں نے آپ کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا، میں نے آپ کی نگرانی کی، میں نے آپ کو بچا لیا۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک اللہ کی ذات نہیں بچائے گی تو کوئی بندہ بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ بچانے والی ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس چیز کا درس دیا جا رہا ہے، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے، بڑا ہی باریک نقطہ ہے، اس کے اندر زیادہ اس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ذَلَّا ذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا میں ہی دگنی سزا دیتے، اذا ذقناک، جبکہ ہم چکھاتے ضعف الحیات، دنیا کی زندگی کے اندر دگنی سزا چکھا دیتے، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد بھی دگنی، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے یا کوئی آپ کو مددگار نہ ملتا۔
یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر چھوڑ کے، اب یہ بات یہ ہے کہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر میرا محبوب اگر وہ بھی دوسرے پلڑے کے اندر چلا جائے تو وہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو اب یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عام نبی سے ایسا عطا کا صدور ناممکن ہے، تو جو وجہ کائنات ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، تو ان سے یہ ناممکن ہے. لیکن امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ اس خیال کے اندر نہ رہنا کہ ہم اچھے اعمال کر لیں گے، ہم اللہ کے قریب چلے گئے ہیں لہٰذا ہم یہ کر لیں گے. یہ ساری باتیں دوسری جگہ پہ، لہذا میرا فضل ہوگا، میں چاہوں گا، یہ ساری باتیں ہیں. نہیں تو اگر نیک بندہ اگر اس سے کوئی خطا صادر ہو جاتی ہے، اس سے کوئی چھوٹی سی بھی ہلکی سی ہو جاتی ہے، تو اللہ کی ذات اسے جلدی پکڑ لیتی ہے، کیونکہ قریب ہوتا ہے نا، قریب والا. اگر دوسرا کوئی غلطی کرتا ہے تو بندے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اگر وہی غلطی آپ کا اپنا کوئی قریب والا کرے، کوئی بیٹا کرے، گھر میں سے کوئی کرے، گھر والی کرے، کوئی اور بھائی کرے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. کس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ لفظ اس نے کیوں کہا؟ اور تو کہہ رہے تھے، کہتے رہتے، لیکن اس کو تو نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہاں بھی یہی اسی طرز کا ایک جو ہے مزاج ہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین یعنی مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑیں. اب بات یہ اس منظر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس وقت کافر بھی بالکل اپنی آخری حدوں پہ پہنچ چکے تھے، اور ان کا یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم اس اسلام کو مٹا دیں، کس طریقے سے اسلام والوں کو مٹا دیں. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے، یعنی کافر اس بات کے اوپر تھے، اس فکر میں تھے کہ وہ آپ کو اس زمین سے یعنی مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں، آپ کو یہاں سے نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے وہ نکال باہر کریں. وَإِذَا اللَّهَ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا بھی تو یہ تمہارے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے. اللہ کی ذات نے فرمایا وَإِذَا اللَّهَ يَلْبَسُونَ کہ نہیں ٹھہر پائیں گے خِلَافَكَ آپ کے بعد إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا سا. اب وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمانی تھی، اب اس سے پہلے کافر یہ کر رہے ہیں، کافر یہ چاہ رہے ہیں، تو اللہ اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں کہ میرا محبوب آپ ان کی اس بات کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. اگر ایسا ہو بھی گیا کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑ گئی تو آپ ہجرت کر لیں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی یہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے، ان کو بھی ثبات نہیں ہے، انہوں نے بھی یہاں سے بھاگ جانا. اور ایسا ہی ہوا کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا اور اس کے اندر جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے مار دیے گئے، تو لہذا وہ نہ رہے. پھر 8 سال نہیں گزرے کہ کتنا عرصہ فاتح مکہ کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ کے اندر آ گئے. وہ ساروں کی شان و شوکت ساری چیز بلی امیٹ ہو گئی. یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا اللَّهَ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا کہ نہیں ٹھہر سکیں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا سا. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا. یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے. سنت کہتے ہیں طریقے کو. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے من قد ارسلنا قبلک جو ہم نے بھیجے ہیں من رسلنا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے. جو رسول بھیجے ارسلنا ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسا ہی کیا، ان کے ساتھ لوگوں نے کیا، لیکن آخر کار فتح کس کو دی؟ ہم نے اپنے انبیاء کرام کو دی. اے میرا محبوب آپ کے ساتھ بھی کریں گے، وقتی طور پہ ایسا یہ ظاہری نقشہ بنے گا، ساری چیزیں بنے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ فتح میں آپ کو دوں گا، غلبہ میں آپ کو دوں گا، آپ ڈٹے رہنا، ڈٹے رہیں گے. اور یہاں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ امت بھی جب دین اسلام کے اوپر ڈٹی رہے گی تو اللہ کی ذات غلبہ ایسے ہی دے گی. لیکن اگر امت یہ کہے کہ عمل میں نہ کروں اور میں مسلمان بنوں اور مجھے سب کچھ مل جائے، تو اللہ نے کا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم بھی غالب رہو گے ان کنتم اگر تم پکے ایمان والے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو. اگر ہمارا اس درجے کا ایمان نہیں ہے، صرف ظاہری طور پہ نماز پڑھ لیں اور جہاں آیا نماز کا وقت ملا پڑھ لیا، اللہ کا حکم دیکھا کر لیا، کبھی اللہ کی مان لی، کبھی شیطان کی مان لی، کبھی جو ہے نا جب دل چاہے ادھر ہو گئے، کبھی دل چاہے ادھر ہو گئے، یہ ایمان نہیں. ایمان یہ ہے کہ جو مرضی آ جائے. اور جب بندہ ایمان والا بنتا ہے پھر مسائب بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ان پہ پھر ڈٹ کے اسے رہنا ہے. ڈٹ کے رہے گا تو اس کے بعد صبر کرے گا، پھر اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی. اس کا فرمایا جا رہا ہے اب اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی آزمائش کے اندر مبتلا کیا کہ اجریاں ٹالی جا رہی ہیں، بیٹیوں کو طلاقیں مل گئیں، وطن سے بے وطن ہونا پڑا. آپ علیہ السلام جب جا رہے تھے، آج ہم اپنے گھر کو کتنی مشکل سے چھوڑتے ہیں، جب جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ، اے مکہ، جس سے مجھے بڑی محبت ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں جا رہا ہوں.
یعنی وہ کیسا عالم ہوگا کہ آپ علیہ السلام جب مکہ سے نکل کے جا رہے تھے اللہ سے یہ دعا مانگ رہے تھے اور خانہ کعبہ کو یہ کہہ رہے تھے، مکہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ مکہ تو اسے مجھے بڑی محبت ہے، میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے ہیں، تو اس کا یہ فرمایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ آزمائش مصیبتیں آئیں، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ کی ذات نے سب کو نصیب فرمائی، پھر فرمایا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ختم ہو جائے گا، تو بعد میں بھی جو ثابت قدم رہیں گے ان کے اوپر میری نصرت آئے گی، انہیں میں فتح دوں گا، انہیں میں کامیابی و کامرانی دوں گا، کبھی ان کو جو دوسروں کا زیر لگی نہیں بناؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پکے ایمان والے بن جائیں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں بھی پکا پختہ ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو پڑھا سنا ہے اللہ سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین، اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہر قسم کی پریشانیوں کو ہم سب سے دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں، ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین، ہمیں زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔